اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے اسی آیت کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی عظیم الشان بات بیان فرمائی کہ ہم نے تمہارے اوپر جو نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہیں اگر تم ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ گزشتہ ہفتے انسان کی ذات میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تمہاری ذات میں تم غور کر لو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا، تم دیکھتے نہیں ہو۔ تو دو تین مثالیں میں نے پیش کی تھیں کہ جو جن نعمتوں کو ہم اپنی ذات میں بہت معمولی سمجھتے ہیں، ہلکی پھلکی سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھی کروڑوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ بال اور پھر آنکھ کا وائپر جو ہے، پلک، اگر کٹ جائے تو ہر وقت اس کو دھونا پڑے، آنکھ کو دھونا پڑے، اور دھو کر جب ایک چیز بار بار بھگائی جائے گی تو کیا حل ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسے ہی پھر یہ بھی بتایا تھا کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں تو جو کھانے کی نالی ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نان ریٹرن والو لگا رکھا ہے، جب اندر سب گیا تو فوراً اللہ والو کو بند کر دیتے ہیں، اسی لیے بندہ الٹا ہو جائے تو ایک قطرہ پانی باہر نہیں آئے گا اور ایک دانہ کھایا ہوا باہر نہیں آئے گا، یعنی پورا ہم یہاں تک کھانا بھر لیں اور فوراً الٹے ہو جائیں تو ایک قطرہ پانی بھی باہر نہیں آئے گا اور یعنی دانہ کھانا بھی باہر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قدرتی والو لگا رکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اسی لیے تو کہا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ کیا میرے رب کے کلمات سے مراد یہی جو چیزیں اللہ نے دنیا میں پھیلائی ہیں جس سے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، نعمتیں وغیرہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر پورے سمندر کو سیاہی بنا دیا جاوے اور درختوں کو قلم بنا دیا جاوے اور اس سے لکھا جاوے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ساری روشنائی سمندر کی ختم ہو جائے گی۔ وہ درخت کی یعنی لکڑیاں جو بنائی گئی تھی، قلم بنائے گئے تھے، وہ سب ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کی تعریفات کبھی ختم ہونے والی نہیں، تو اللہ کی نعمتیں بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ زمیں کاغذ کی ہو جائے، سمندر ہو جائے سیاہی کا، زمیں کاغذ کی ہو جائے، سمندر ہو جائے سیاہی کا، پھر بھی لکھ نہیں سکتا قلم کلمہ خدائی کا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہم اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، جسمانی نعمتیں الگ، دنیاوی نعمتیں، معاشی نعمتیں الگ، اور روحانی نعمتیں تو الگ ہی ہیں۔ دینی اور روحانی نعمتوں کا تو پوچھنا ہی کیا۔ میں نے کہا تھا کہ ہم یعنی جسمانی نعمتوں کو تو ہم نے گنا دیا تھوڑی بہت جو بھی، لیکن اب روحانی نعمتیں دیکھیں، اللہ نے روحانی نعمتیں کیسی کیسی عطا فرمائی ہیں، اور نعمت کے ملنے پر اللہ کا مطالبہ اور اللہ کی طرف سے جو ہم پر فریضہ عائد ہوتا ہے وہ شکر ادا کرنا، ادا الشکر علی نعم اللہ تعالی، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ بندے کے ذمہ لازم ہے۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرے، اور شکر کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کہتے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تسبیح پڑھنے بیٹھ جائے کہ بہت اچھا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بہت اچھی آئٹم ہے کھانے کی، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ تو صرف زبان کو ہم نے جو ہے اللہ کے شکر میں لگایا، ورنہ شکر صرف زبان سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ ہر نعمت، جو بھی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، اللہ اس نعمت کو دے کر ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس نعمت کو ہمیں کس طرح یوز کرنا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے، اس نعمت کو اللہ کے ہمیں دینے کا مقصد کیا، اس کو پورا کرنا، تب کہا جائے گا شکر ہے۔
اس لیے شکر کے اندر 4 باتیں آتی ہیں. شکر کرنے میں 4 باتیں ہوں گی تو کہا جائے گا کہ بندے نے نعمت کا شکر ادا کیا، اور اگر 4 میں سے ایک بات بھی نہیں تو پھر شکر نہیں ادا کیا. چاہے زبان سے ہم تسبیح لے کے بیٹھ جائیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، ٹھیک ہے، ذکر ہے، اللہ کی تعریف آپ نے کی، زبان کو اللہ کی یاد میں لگایا، اس کا ثواب ملے گا. لیکن شکر یہی نہیں ہے کہ صرف زبان سے آپ تسبیح پڑھنے بیٹھ گئے. یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اس سے انکار نہیں کہ جہاں دنیا کے اندر لوگ لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں، گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، پورا آوا کا آوا، پوری بستی کی بستی، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا جوان کیا بوڑھا، اب تو پوری بستی پر جو ہے غفلت کی چادر تنی ہوئی ہے. دیکھو موبائل لے کر کیا کیا جو تصور میں نہیں تھا وہ دیکھ رہے ہیں. جو پہلے شرما کر یعنی محلے اور آبادی کے باہر کام ہوتے تھے اس چیز کو دیکھتے تھے، اب وہ کھلے عام، کسی کی حیا شرم ختم ہو گئی. الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، اور حیا ہی ختم ہو گئی. معاشرے میں سب کچھ ہے لیکن حیا نہیں ہے، تو پورا معاشرہ تباہ ہو گیا. بوڑھا بھی، جوان بھی، مرد بھی، بچہ بھی، عورت بھی، سب ایک ہی کیا کہتے ہیں رو میں بہہ رہے ہیں. تو زبان سے ادا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، اچھی بات ہے یہ بھی، لیکن شکر یہی نہیں ہے. 4 چیزیں ہوں گی تو شکر. اور یہ بات میں وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہتا ہوں تاکہ ہمیں سبق یاد رہے. تفسیر خالی قرآن کو ختم کرنا مقصد نہیں ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ 15-16 سال چل رہا ہے اور ابھی 14واں پارہ چل رہا ہے. اگر چاہتا تو میں اب تک تو قرآن ختم ہو چکا ہوتا، دوبارہ شروع ہو چکا ہوتا. صرف قرآن کی آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے تھوڑی تفسیر کر کے آگے نکل جاتے. ہر ہفتے ایک رکوع ہوتا. ایک آیت مشکل سے دیکھو دوسرا ہفتہ آ گیا وہی ایک آیت چل رہی ہے. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں کہ مطلب قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ سامنے آنا چاہیے. مقصد تو شکر 4 چیزوں کا نام ہے. اس کو اپنے پلے باندھنا چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو ریکارڈ کرنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، سنانا چاہیے، اس کو شیئر کرنا چاہیے. اور شیئر برائے شیئر نہ ہو، اور نہ شیئر برائے شیئر تو سب ڈھیر ہو رہا ہے معاملہ. بس فارورڈ کرو، بس کرنا عمل نہیں کرنا ہے. سب آج کیا کہتے ہیں سب مجاہد ہیں، سب غازی ہیں، واٹس ایپ کے، ٹویٹر کے بڑے بڑے مجاہدین ہیں وہاں پر، بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں وہاں. بڑے بڑے غازی لوگ وہاں موجود ہیں کہ دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں صرف آن لائن. تو اللہ جو ہے سمجھ دیں، عمل سے دنیا زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی. صرف فارورڈ کرنے سے ہاں ثواب ملے گا، لیکن صرف فارورڈ ہی رہ جا رہا ہے. جس کو بھیج رہا ہے وہ بھی کسی اور کو بھیج رہا ہے، وہ خود عمل نہیں کر رہا ہے. عمل اصل ہے. تو شکر کا سب سے پہلا درجہ ہے جو نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی اس پر خوش ہونا، اس پر خوش ہونا. دیکھو دنیا کی نعمت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، پیسہ آیا، مال آیا، چیزیں آئیں، شاندار مکان بن گیا، رشتہ ہو گیا، بہترین جو ہے گاڑی مل گئی، بن گئی، آ گئی، تو اس پر تو خوشی ہوتی ہے. لیکن سچ بتائیں، خود انسان اپنے اوپر خود غور کرے. ایمان اللہ نے دیا، کبھی اس پر خوشی ہوئی؟ سوچے. کبھی تنہائی میں رات میں یا دن میں اکیلے بیٹھے ہوں اور ایک دم سے یہ خیال آیا ہو کہ اللہ کتنا بڑا اللہ نے مجھ پر کرم کیا، کتنا بڑا احسان کیا کہ لاکھوں کروڑوں بندوں میں سے میں اس لائق نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت ملتی، لیکن اللہ نے کرم کیا. اور مجھے ان لاکھوں کروڑوں جو مجھ سے خوبصورت بھی ہیں، مجھ سے زیادہ مالدار بھی ہیں، مجھ سے زیادہ عہدے ڈگری والے بھی ہیں، مجھ سے زیادہ جو ہے کنبے قبیلے اور خاندان والے بھی ہیں، ان کی عزت مجھ سے زیادہ ہے، لیکن ان کو نہیں دیا. ان لاکھوں کروڑوں میں سے منتخب کر کے سلیکٹ کر کے اللہ نے مجھے جو ہے ایمان دیا. اللہ تیرا شکر ہے. اس پر خوشی ہوئی ہو، اگر نہیں ہوئی تو اب ہونا چاہیے. یعنی یہ فرق ہے ہمارا کہ دنیا کے معاملے میں 100 روپے مل گیا، 50 کی جگہ 100 روپے مل گیا، ہو بولے 50 کا تھا لیکن 100 آ گیا، بولو 100 مل گیا، 100 کا نفع ہو گیا، حالانکہ صرف 50 روپے کا نفع زیادہ ہوا ہے تو بھی کتنا خوش ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ کی جہنم سے بچانے والا کلمہ مل گیا، دنیا سنوارنے والا ایمان مل گیا، آخرت بھی سنوارنے والا ایمان مل گیا جو ہمیشہ کی جہنم سے بچا لے گا. دین مل گیا، دین اسلام مل گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور امت میں پیدا ہونے کا موقع مل گیا. اس پر کیا ہمیں خوشی ہوئی
یعنی جس طرح خوشی دنیا کے ملنے پر ہوتی ہے، تو دینی نعمتیں اس میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، تو اس پر خوش ہونا یہ پہلا درجہ ہے شکر کا. اور اس کے بعد اس نعمت کے تقاضے کو پورا کرنا. یہ نعمت اللہ نے کیوں دی، یہ ہم سے کیا چاہتی ہے. جسے مال آیا تو مال کیوں اللہ نے دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنی ضروریات میں خرچ کرے بندہ، حلال طریقے سے کمائے، اور حلال جگہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے اپنی ضرورتوں میں، بال بچوں پر اور دین کے کاموں میں، ضرورت کی جگہوں پر جہاں حلال ہے، حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، وہاں خرچ کرے. تو یہ مال کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو حرام سے بچایا جائے، حلال جگہ پر خرچ کیا جائے. ایسے ایمان کی نعمت اللہ نے دی ہے، یہ دینی نعمت. تو ایمان کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پیشانی کہیں اور نہیں جھکے گی. اس دل میں یقین آئے گا تو اللہ رب العالمین کا آئے گا، ڈر آئے گا تو اللہ کا آئے گا، خوف اور محبت آئے گی تو اللہ کی کہاں ہے. اسی لیے تو ڈر رہے ہیں ہم دوسروں سے. جب اللہ کا ڈر نکل گیا تو غیر اللہ کا ڈر آ کر رہے گا. جب غیر اللہ کا ڈر آ گیا تو اللہ کا ڈر نہیں رہے گا. آج اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں اور سب سے ڈر رہے ہیں. یہ امت کا حال ہے. اگر نہیں ڈر رہے ہیں تو اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، باقی سب سے ڈر رہے ہیں. تو کہاں ہے ایمان کا تقاضا پورا ہو رہا ہے. تو ایمان کی یہ نعمت اس پر خوش ہونا چاہیے تھا، پہلا درجہ. دوسرا اس کے تقاضے کو پورا کرنا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب کلمہ تو نے پڑھا، اللہ کو اپنا رب اور سب مانا ہے، تو پھر اللہ ہی کی محبت دل میں ہوگی، اللہ ہی کا ڈر ہوگا. یہ پیشانی جھکے گی تو اللہ کے سامنے جھکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی. یہ ہاتھ پھیلائے گا تو ایک تو ہے دنیاوی ضرورت، کاروبار کی، قرض وغیرہ کی، وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن مانگنا بھکاری بن کر تو اللہ کے در کا بھکاری ہم بنیں گے. ایمان کا تقاضا یہ ہے، کسی اور کے در کا بھکاری یہ بننے دے گا ہی نہیں اگر ایمان ہے تو. سمجھے؟ یعنی مشکل کشا، حاجت روا، سب کچھ اللہ کو سمجھے گا. کسی اور کو مشکل کشا یا حاجت پوری کرنے والا یا مولا علی مشکل کشا کا نعرہ نہیں لگائے گا. ایمان کی نعمت کا تقاضا پورا. تو دوسرا شکر کا درجہ یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی اس کے تقاضے کو پورا کرنا. یعنی وہ چاہتی کیا ہے. ایسے ہی نمبر 3 پر شکر کا درجہ نمبر 3 یہ ہے کہ اس نعمت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہیں چھن نہ جاوے. جسے قیمتی چیز ہوتی ہے نا ہمارے گھر میں، ہم کوئی زیور لے کر آئے، کوئی قیمتی چیز لے کر آئے تو اس کو باہر گیٹ پہ ٹانگتے ہیں نا، کوئی بھی آگے لے جائے اٹھا کے. ارے تجوری میں رکھیں گے اور وہ 3-4 تالوں کے اندر، اور برابر کس کس کے دبا کے دیکھیں گے کہ بھئی تالا برابر لگا ہے کہ نہیں. پھر یقین نہیں آئے گا، پھر بیگم بولے گی نہیں ایک مرتبہ اور چیک کر لو نے. بولے لگا تو دیا، بولے نہیں ایک مرتبہ چیک کر لو کبھی کھلا رہ جاوے. کیوں؟ وہ قیمتی چیز ہے. تو قیمتی چیز جو ہوتی ہے نا، وہ اس کو یعنی ضائع ہونے سے اور چوری ہونے سے بچانے کے لیے بندہ اس کے بارے میں چوکنا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے. تو ایسے ہی یہ نعمت اللہ نے ہم کو دی تو اس کے بارے میں فکر مند رہنا کہ ایمان نہ چھن جائے، کوئی مجھ سے ایسا عمل نہ ہو جائے، کوئی ایسے بول نہ بول دوں. آج کل تو عجیب و غریب حالات ہیں. یعنی چاہے کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ میں ارتداد کے یعنی فکری ارتداد تو امت میں آ ہی گیا ہے. اب تو زبانی طور پر بھی یعنی شرک والے جملے، کفر والے جملے لوگ بولتے ہیں. بہت سے فلمی گانوں میں ہاں نقل کفر نباشت، کفر کی بات کو نقل کرنا کفر نہیں ہے نا. بہت سے جملے ایسے ہیں آرام سے گا رہا ہے. بھائی ایک تو یہ کہ گناہ ہے، لیکن یہ گناہ تجھے ایمان سے باہر نکال رہا ہے نا. وہ مشہور گانا تجھ میں رب دکھتا ہے. جب عورت میں اللہ دکھنے لگا، یعنی ایک انسان کو تو خدا مان رہا ہے. منصور حلاج رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ میں اللہ ہوں. یعنی اللہ کو ایسا، اللہ کی محبت ایسی اپنے اندر پیدا کی، ایسا اللہ کا تعلق قائم کیا کہ اپنی ذات میں ان کو اللہ نظر آنے لگا. تو کہہ دیا میں ہی اللہ ہوں. کفر کا فتویٰ لگا کہ تو اپنے آپ کو کہے. حالانکہ ان کی بات صحیح تھی، لیکن دنیا میں علماء ظاہر کے مکلف ہیں. جو ظاہر میں دکھے گا اس پر فتویٰ دیا جائے گا. دل میں کیا ہے ہم کو نہیں معلوم. لیکن کوئی بندہ کہے میں اللہ ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اب یہاں کہہ تو رہا اپنے محبوب کے بارے میں تجھ میں رب دکھتا ہے، اور اس کو گا رہے ہیں. یعنی اپنے ایمان کا سودا کر کے، ستیہ ناش کر کے لوگ گا رہے ہیں. کیوں معلوم نہیں تھا بھائی؟ بولے پتہ نہیں تھا. کیوں؟ دنیا کی ہر چیز پتہ ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں. کیوں اتنا اپنا تھرمامیٹر تو نے ڈاؤن کر لیا؟ دین کو کیوں اتنا بیکورڈ اور سڑا ہوا دین کو تو نے سمجھ لیا کہ اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتے ہی نہیں کبھی؟ کیوں؟
ہر چیز تو دنیا کی معلوم، دنیا کا چھوٹا نفع بھی معلوم، بڑا نفع بھی معلوم، ایک معمولی چیز کیا کیا فائدہ دے گی، 10 روپے کی کیا وقت ہے وہ سب معلوم. لیکن یہ جملہ مجھے یہ گانا گانا چاہیے نہیں گانا چاہیے، بھائی گانا گانا تو ویسے ہی ناجائز ہے، لیکن یہ گانا تو کفر تک پہنچا رہا ہے. ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ تو ایک ایگزامپل آ گیا. تو ایمان کا تقاضا کہ اس کے بارے میں ڈرتے رہنا، تیسرا شکر کا درجہ. پہلا اس پر ہر نعمت پر خوش ہونا جو نعمت اللہ نے دی ہے، دوسرا کہ اس کے تقاضے کو پورا کرنا، اور تیسرا اس کے بارے میں فکر مند رہنا، یہ چھن نہ جاوے. جیسے قیمتی چیز ہوتی ہے تو آدمی فکر مند رہتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے. اور نمبر 4 اس نعمت کو باقی رکھنے کی اور رہنے کی اللہ سے دعا کرتے رہنا. یہ 4 چیز کیا ہم مانگتے ہیں؟ کبھی ایمان پر خوش ہوئے، کبھی اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی اس پر خوش ہوئے، اور پھر اس کے تقاضے کو پورا کیا ایمان کے. شرک اور کفر سے ہم بچ رہے ہیں، اور ایسے جملے تو نہیں بول رہے ہیں، اگر تقاضے کو پورا کرے تو الحمدللہ. اور پھر اس کے بارے میں کیا ہم چوکنا و فکر مند ہیں. اور پھر نمبر 4 پر کیا اللہ سے مانگتے ہیں. مال تو مانگتے ہیں اللہ دے دے 56 کروڑ کی چوتھائی. پیسہ تو سب ہر کوئی مانگتا ہے پہلے، یا اللہ یہ مسئلہ ہے. لیکن یا اللہ ایمان کو باقی رکھنا، یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، ایمان پر جان جائے تو جائے، مال جائے تو جائے، لیکن ایمان نہ جائے. ہاں، کہ جان مانگو تو جان دے، وہ شعر ہے نا، جان مانگو تو جان دے دوں، مال مانگو تو مال دے دوں، لیکن مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دے دوں. اپنے نبی کی شان میں آپ کی جاہ و جلال کے اندر کمی آ جائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. جان مانگو مل جائے گی، مال مانگو وہ بھی لٹا دوں گا، لیکن یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال، یعنی ایمان کو چھوڑ دوں، نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے اور میں چپ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہونا چاہیے. اگر ایمان ہے تو اس کا تقاضا یہی ہونا چاہیے، اس کے بارے میں فکر مند اور اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ، فتنوں کا دور ہے، ارتداد کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہیں، لہذا ہمارے ایمان کو، ہمارے گھر والوں کے ایمان کو، ہماری بستی والوں کے ایمان کو، محلے والوں کے ایمان کو، یا اللہ محفوظ رکھنا. یہ دعا کر. تو یہ چاروں چیزیں ہوں گی تو شکر ہو رہا ہے. اس لیے انشاءاللہ یہ باتیں عمل کے لیے کہی جا رہی ہیں. اب سامنے آئی تو انشاءاللہ اب تو عمل ہوگا انشاءاللہ. مانگیں گے، خوش بھی ہوں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے. اگر تو نے ایمان نہ دیا ہوتا، کیا ہے ایمان؟ یہ ہنسی کھیل تھوڑی ہے میرے بھائی. 70 سال تک، 80 سال تک یا سنم کی رٹ لگانے والا، بت کی مورتی کی پوجا کرنے والا، ایک جزیرے میں، ٹاپو کے اندر، سمندر کے بیچ میں ایک شخص یا سنم، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، مورتی کو، بت کو خدا مان کر اسی کو یا سنم کر کے پوج رہا ہے. 70 سال سے اوپر اس کی عمر ہو گئی. ایک مرتبہ زبان پھسل گئی اور یا سنم کی جگہ یا سمد نکل گیا. اللہ الصمد، میرے رب کا نام سمد بھی ہے، تو سنم کی جگہ پر یا سمد نکل گیا. اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، میرے بندے میں حاضر ہوں، تو نے مجھے پکارا، مجھے یاد کیا، چاہے نہ دانی میں اور نہ انجانے میں زبان کے پھسل جانے سے یاد کیا، لیکن یاد تو کیا. اللہ نے اس یا سمد کی ایک مرتبہ پکارنے کی لاج رکھ کے اس کو ایمان دیا. ایک یعنی کشتی کو وہاں بھیج دیا اور اللہ والے کو وہاں بھیج دیا، اور اس کے ہاتھ پر اس نے کلمہ پڑھا، اور پھر اس کا یعنی 1-2 دن کے بعد انتقال بھی ہو گیا. تو یہ ہے ایمان. 70 سال کا کفر و شرک دھل گیا. 70 سال کا کفر و شرک ایک دم سے دھل گیا ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے دل کی دنیا نہیں دھل رہی ہے، دل صاف نہیں ہو رہا ہے، ذہن صاف نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا قرب اور تعلق حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو افسوس کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ وہاں ایک مرتبہ سچے دل سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو کفر شرک 1-2 سال کا نہیں، 70-80 سال کا کفر شرک مٹ گیا. یہ کلمہ اتنا پاورفل ہے. ڈانٹ دیا تھا اپنے نبی کو، ابراہیم علیہ السلام کو، ہاں، کہ ایمان والا، اور اللہ ایمان والا تو ہے ہی قیمتی. یہ انسان جو ہے نا، بندہ اللہ کو بہت قیمتی ہے. اسی لیے اللہ نے سمجھ جب نکلا زبان سے تو ایمان دے دیا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضرت کی سنت تھی کہ مہمان کو ساتھ میں لے کر کھاتے تھے. دسترخوان لگ گیا، کوئی مہمان نظر نہیں آیا تو گھر سے باہر نکلے، کسی کو بلا کے لاؤں. ہمارا تو آتا ہے تو کہتے ہیں ویلکم، دل میں ہوتا ہے کہ جائے تو جلدی بھیڑ کا ہوں. اب تو لوگوں کے اخلاق بھی عجیب ہوتے جا رہے ہیں. وہ جو دیکھ رہے ہیں نا جوکس وغیرہ
واٹس ایپ پر تو چھوٹے بڑے کا کی تمیز ختم ہو گئی. وہ اسی لیے تو سب بنایا گیا ہے. وہاں چھوٹا بڑا ہر ایک اس سے مذاق ہوتی ہے, ہر ایک کے ساتھ جو ہے پرنک ہو رہا ہے, جوکس ہو رہے ہیں. تو اب وہی ہمارے یعنی عملی زندگی میں سب آ رہا ہے. چھوٹے بڑے کا لحاظ ختم ہو رہا ہے, وہیں سے سیکھ رہے ہیں سب, وہیں سے لے رہے ہیں, وہیں سے ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. تو حضرت نکلے تو دیکھا ایک شخص جو ہے جا رہا تھا, اس کو وہ روکا کہ بھائی چل کھانا کھا لے. پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں مجوسی ہوں, آگ کی پوجا کرنے والا. کہ چل جا, تجھے کھانا نہیں ملے گا. تو اللہ کو نہیں مانتا, آگ کی پوجا کرتا ہے. کہا کہ بھائی تم نے بلایا تھا, کوئی بات نہیں, جا رہا ہوں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. کہا ابراہیم جاؤ. وہ جتنے بھی سال کا تھا, 40 سال 50 سال جو بھی رہا ہوگا, کہ آج تک وہ مجھے جانتا نہیں, مجھے پہچانتا نہیں, مجھے مانتا نہیں. وہ یعنی آگ کی پوجا کرنے والا تھا. میں نے کبھی اس کو بھوکا نہیں سلایا, کبھی اپنی نعمتیں اس پر بند نہیں کی. اور آج ایک مرتبہ میرا بندہ آپ کے دسترخوان پر آ گیا, آپ نے اس کو اٹھا دیا, بھگا دیا. جاؤ بلا کر لاؤ اور بٹھاؤ اور کھلاؤ. فوراً اللہ کے پیغمبر گھبرائے ہوئے دوڑے, راستے میں اس کو پکڑا. کہا چل بھائی کھانا کھا. بولا عجیب آدمی ہو, ابھی تو بلا کر لائے تھے اور بھگا ڈانٹ دیا تھا, اب واپس بلا کے لا رہے ہو, یہ معاملہ کیا ہے؟ بولے نہیں چل کھا لے. بولے نہیں ایسے نہیں کھاؤں گا. واقعہ کیا پیش آیا؟ ابھی تو اتنی جم کے ڈانٹ کے بھگایا ہے اور اتنی جم کے اب بلانے آئے ہو, ایک دم سے یہ موسم کیسے بدل گیا؟ تو کہا کہ اچھا میرے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے, میرے اللہ نے مجھے. بولے کون اللہ؟ بولے جس کو میں جانتا نہیں, جس کو میں مانتا نہیں, پہچانتا نہیں. ہاں بولے میرے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے, میں نے کبھی اس کا کھانا بند نہیں کیا, مجھے پہچانتا بھی نہیں, مانتا بھی نہیں. تم نے آج ایک مرتبہ تمہارے گھر پر آ کے تم نے بھگا دیا. تو کہا کہ ابراہیم کھانا تو بعد میں کھاؤں گا, پہلے اس رب کا کلمہ پہلے پڑھوں گا. تو وہ کلمہ اللہ نے ہم کو پہلے ہی دے رکھا ہے میرے بھائی. تو اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے, اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شکر ادا کرنا تو دور کی بات, نعمتوں کو خالی گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ہمارے جسم میں جو خون کی رگیں ہیں, لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ اگر اس کو سیدھا کر کے چلا دیا جائے تو پوری دنیا کا چکر لگا لیں گی. لکھا ہے کہ 2 یا 3 مرتبہ چکر لگا لیں گی, ایسا بھی لکھا ہے. اندر خلیہ اور سیلس ہیں, جس کو اردو میں خلیہ کہا جاتا ہے اور انگلش میں سیلس کہا جاتا ہے. جو خون کے اندر سیلس ہوتے ہیں وہ بھی کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں, یہ اللہ نے اندر پیدا کر رکھے ہیں. تو فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمت, پوری دنیا یعنی ہمارے جسم کے اندر موجود ہے, پوری دنیا. ہاں جیسے دنیا کے اندر پانی بھی ہے, دنیا کے اندر جو ہے پہاڑ, سخت زمین بھی ہے, پہاڑ بھی ہیں, اور نرم زمین بھی ہے. تو ایسے ہی ہمارے اندر دیکھیں گے تو پانی یعنی ندی کی شکل میں اور خون کی شکل میں پانی بھی ہے, اور ہڈیاں پہاڑ کی طرح سخت بھی ہیں. یعنی ہر چیز اندر موجود, جو دنیا کا باہر کا حصہ ہے اس کی مثالیں اندر بھی موجود ہیں. تو فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے, تو شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات. لہذا اگر یقیناً ہم سے اللہ کی نعمت کے شکر ادا کرنے میں کیا ہو جائے گی؟ کمی ہو جائے گی. کمی یقیناً ہو رہی ہے. جو نعمت ہم جانتے ہیں اس کا شکر ادا نہیں کر پا رہے ہیں, تو جو نہیں جانتے اس کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات. تو یقیناً ہم سے اللہ کی نعمتوں کو گننا ہی مشکل, اور اگر گن لیا تو اس کا شکر ادا کرنا اور مشکل. تو اب ہو گئی بڑی مشکل. تو کہا کہ نہیں ٹینشن مت لو, ان اللہ لغفور الرحیم. اگر کمی ہو رہی ہے شکر ادا کرنے میں تو اللہ کے در پہ معافی مانگ لو. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا غفور ہے, وہ بڑا معاف کرنے والا غفور ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلو غفور ہے تو جو غلطی ہوئی اس کو اللہ نے معاف کر دیا, لیکن پھر نعمت اللہ چھین لیتے. تو دیکھو کافروں کو, مشرکوں کو, نافرمانوں کو بھی کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, دنیا کی ساری نعمتوں سے نواز رہے ہیں. تو فرمایا کہ ہاں میں رحیم بھی ہوں, اسی لیے تو ان اللہ لغفور الرحیم, کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. تو اگر کمی کوتاہی ہو گئی نعمت کی شکر ادا کرنے میں تو اللہ سے معافی مانگ لو, اللہ غفور ہے. اور اللہ اپنی نعمتیں تم پر بند نہیں کرے گا, کیونکہ وہ رحیم بھی ہے, رحم کرنے والا ہے. بندوں پر بڑا رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, اس لیے وہ نعمتیں بند نہیں کرتا. یعنی ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے
اور نہ ماننے والے کو بھی دے رہا ہے. اس لیے کون سی نعمت کا تم نے شکر ادا کیا، کون سی نعمت کا نہیں کیا، کیونکہ بہت سی نعمتیں انسان کے پاس خفیہ ہیں، وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. تو چھپا کر رکھے ہوئے بہت سی نعمتیں سسپینڈ والی ہیں، خفیہ ہیں، کہ بندہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ تم کون سی نعمت کو چھپا کر رکھ رہے ہو، شکر ادا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اللہ اچھی طرح جانتا ہے جس کو تم چھپا رہے ہو اور جس کا تم اظہار اعلان کر رہے ہو. جس نعمت اور جس بات کو تم چھپا رہے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جس بات کا تم اعلان کر رہے ہو، جس نعمت کو کھلم کھلا ظاہر کر رہے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. بس یہ جو پورا ہو رہا ہے. آگے کہہ دیا کہ جب نعمت دینے والا میں، پیدا کرنے والا میں، تو خالق میں ہوا. خالق میں ہوا تو میرے علاوہ جو بت ہیں، مورتیاں ہیں، ان کو خدا کیوں مانتے ہو؟ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو خدا مانتے ہیں، پکارتے ہیں، بتوں کو، مورتیوں کو. لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. وہ مخلوق ہیں، خالق نہیں. شارٹ کٹ میں وہ سب مخلوق ہیں، خالق نہیں. خالق تو صرف اللہ ہے. تو جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. پتھر کی مورتیاں اپنے بننے میں انسان کی محتاج. چاند، سورج، جن کو بھی خدا مانا جا رہا ہے، سب مخلوق ہیں، پیدا کیے گئے ہیں. اور فرمائے امواتن، سب مردے ہیں، سب بے جان ہیں. غیر احیا، زندہ نہیں، جان والے نہیں ہیں. یا تو اب پہلے سے ہی بے جان ہیں، اگر پتھر و مورتیوں کی بات ہے جن کو خدا مانا جا رہا ہے تو پہلے سے ہی اموات ہے، موت ہے، مرے ہوئے ہیں، زندہ نہیں. اور اگر کسی انسان کو خدا مانا جا رہا ہے تو آئندہ چل کر وہ اموات ہو جائیں گے، مر جائیں گے، غیر احیا، زندہ نہیں رہیں گے. تو بہرحال اللہ کے علاوہ جن کو بھی خدا مانا جا رہا ہے امواتن، وہ سب مردے ہیں. فی الحال مردے ہیں، آئندہ ہو جائیں گے. غیر احیا، جان والے نہیں، زندہ رہنے والے نہیں. اور وما یشعرون، ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں، ایان یبعثون، ان کو کب اٹھایا جائے گا. یہ پتھر، یہ مورتیاں، یہ انسان جو اپنے آپ کو خدا آج ہوتا ہے نا، دیکھو غیروں میں انہیں پتہ ہی نہیں کہ خدا اور انسان کے اندر بہت بڑا، خالق اور مخلوق میں بہت بڑا فرق ہے. تو جہاں دیکھا چمتکار وہاں کیا نمسکار. یہ تو ہو رہا ہے ان کے ہاں. تو بھی کوئی بڑا بن گیا اور مال اور عزت اس کے پاس آ گئی تو اس کو بھگوان، یہ ہمارے بھگوان ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں. یعنی ان کی عقل میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ بھئی انسان اور خدا میں زمین آسمان کا فرق. خالق اور مخلوق برابر ہو ہی نہیں سکتے. خالق ایک ہے اور مخلوق سب ہیں. تو مخلوق اور خالق میں بہت بڑا فرق ہے. تو فرمایا کہ ان کو احساس ہی نہیں اس بات کا، ایان یبعثون، کب ان کو اٹھایا جائے گا. تو پڑھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا تعلق، اپنی پہچان اچھی طرح جو ہے مضبوطی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. اور آج کے دور میں اس کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوں گی. بہت شاندار صورت چل رہی ہے اور آگے بھی اللہ کی اور بھی قدرت کی نشانیاں اور باتیں اس طرح کی آ رہی ہیں. پابندی کے ساتھ ہفتے میں 2 دن تفسیر ہوتی ہے. 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 25 منٹ مشکل سے ہوتا ہے. اگر اتنا بھی وقت ہم نہ نکالیں ہفتے میں تو قرآن کے لیے، اللہ کے لیے، تو یہ ہمارے لیے یعنی افسوس کی بات ہے، محرومی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.